اللہ جل شانہ جس کام کا حکم گروہ انبیاء کو دے، جس کام کا حکم انبیاء کی پاکیزہ جماعت اور انبیاء جیسے طاہر و مطہر نفوس کو دیں، وہ کام، وہ حکم، وہ چیز کتنی اہم، کتنی ضروری اور اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، اور انبیاء اور رسول وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم دنیا دار شاید اس دنیا میں رہتے ہوئے انبیاء اور رسولوں کے مقام و مرتبہ کو سمجھ نہ سکے۔ کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں ایم پی اے قوم ہے، ہم سمجھتے ہیں ایم این اے قوم ہے، ہم سمجھتے ہیں چودھری قوم، ہم سمجھتے ہیں پی ایم کون ہے، سی ایم کون ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ انبیاء اور رسول ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں انبیاء کو حکم دیتے ہیں، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ کیوں؟ تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بہت زیادہ خبردار، اس کا بہت زیادہ علم رکھتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اور یہ تمہاری امت، یہ ایک ہی امت ہے۔ مراد یہ ہے کہ سارے انبیاء ان کا دین ایک ہی ہے، سارے رسول ان کا دین، بولو کیا ہے، زور سے بولو کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، کیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہے۔ جواب دیتے جاؤ، آج بولیں 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 کہ عرش والا ہم پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے۔ نعرے لگا لگا کے تھک گئے، نعرے لگا لگا کے پنجابی میں کہتے ہیں ہپ گئے، کچھ ملا ہے؟ آنے والے آئے، جانے والے گئے، کچھ دے کر گئے ہیں یا جو تھا وہ بھی ساتھ لیتے گئے؟ فرمایا اور تمہاری امت ایک امت ہے۔ کیا ہے وہ امت؟ کہ مولا سارے انبیاء کی دعوت کیا ہے کہ اس کے سوا معبود، زور سے بولو، اس کے سوا معبود اور اس کے سوا کارساز، اس کے سوا مدبر الامور اور اس کے سوا بگڑی کو سنوارنے والا کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور اے گروہ رسولہ تمہارا رب میں ہوں، تو جب میں رب ہوں تو کیا کرو، فَاتَّقُونِ، اس لیے میرا تقوی اختیار ہے۔ اب ان دو آیات مبارکہ میں بہت باتیں ہیں، لیکن جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سارے رسولوں کو کس بات کا حکم دیا؟ تقوی اختیار۔ کس بات کا حکم دیا بولو؟ اور تقوی کیا ہے؟ لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑھتے، اختصار کے ساتھ جو عرش والے نے کہا ہے اس کو بولو، مانو، اور جس سے عرش والے نے روکا ہے اس سے، مدینے والے نے جس بات کا حکم دیا ہے اسے، اور جس سے روکا ہے، ایسے کرو گے تو متقی بن جاؤ۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ چھوڑو آخرت کو، ابھی آخرت کی بعد وہ بات کی ہے۔ پیٹرول کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ گندم کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟
یہ جو پنکھے اور یہ بجلی ہے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جب ضرورت ہے تو جو دینے والا ہے اس سے غافل ہو جاؤ گے تو کہاں سے ملے گا؟ تو سامعین گرامی، وقت تھوڑا ہے لیکن میری تمہاری اس پاک سرزمین اور اس پر بسنے والوں کی مشکلات بڑی زیادہ ہیں۔ جس طرف دیکھو فساد نظر آتا ہے، کہیں اصلاح نظر آ رہی؟ کہیں آ رہی ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ جدھر دیکھو معاملے بگڑے ہوئے ہیں، کہیں سدھار نظر آتا ہے؟ جدھر دیکھو کہتے ہیں آوے کا آوا برباد ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے جب عرش والے سے اپنے تعلقات خراب کیے تو اس نے کہا جاؤ اپنے معاملات خود ہی سدھار۔ اور یہ تقویٰ وہ ہے کہ جس کا حکم اللہ جل شانہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جب حکم دیا تو جواب دینا۔ اللہ کے رسول متقی تھے کہ نہ تھے؟ ان جیسا تقویٰ مانے کو ایسا جنا ہی نہیں ہے۔ کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے ہمارے نبی اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے۔ جب ان کو جو امام المتقین ہے ان کے لیے ہے تقویٰ اختیار کرو، تو میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المتقین ہیں انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا، اپنے عمل سے بھی دنیا والوں کو دکھایا کہ اللہ کا تقویٰ کیسے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب سے فریاد بھی کیا کرتے کہ اے مولا مجھے تقویٰ عطا فرما۔ بندہ اللہ سے کون سی چیز مانگتا ہے جو اس کے نزدیک اہم ہے؟ بندہ اللہ سے کس کا سوال کرتا ہے؟ جس کی اس کو ضرورت ہے۔ بندہ اللہ سے کیا طلب کرتا ہے؟ جس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی، حدیث لمبی ہے لیکن میں صرف وہ حصہ پڑھتا ہوں جس کا تعلق آج ہماری بات سے ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ محمد کے نفس کو متقی بنا دے۔ ترجمے پہ غور کرو، کتنی بڑی بات ہے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے نفس کو کیا کر؟ بولو کیا کر؟ متقی بنا دے۔ تو اللہ کے رسول کو ماننے والوں، جو تقویٰ جس کا سوال وہ کریں، وہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ وزکھا، اللہ میرے نفس کو متقی بھی بنا اور میرے نفس کو صاف کر دے۔ زکھا، اسے اجلا بنا دے، اسے چمکا دے۔ کس سے؟ کس سے؟ ہر قسم کی برائی سے بچا دے، ہر قسم کے گناہ سے دور کر لے، اور اپنے تقویٰ کے ساتھ میرے نفس کو خوبصورت بنا دے۔ اور پھر بات صرف یہیں تک نہیں، بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر کے لیے نکلتے، توجہ کرو، سفر کے لیے نکلتے تو سفر میں خصوصی طور پر اپنے رب سے سوال کرتے کہ اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما۔ سفر میں امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے، اونٹ پر تشریف رکھتے، تو 3 بار کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم جب سواری پہ بیٹھے ہم کیا کرتے؟ بولو اللہ کے بندو، نئی گاڑی ہو،
کیا کرتے ہیں؟ یا اے سی آن کرتے ہیں یا اے سی سے پہلے کوئی اور چیز لگاتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا۔ کتنے ہیں جو دعا پڑھ کے بیٹھتے ہیں؟ اللہ آپ نے یہ سواری دی ہے، اس سے پہلے ہمیں سائیکل بھی نصیب نہ تھی، اور تو نے ہمیں سائیکل دی۔ ہمارے بڑے وہ میلوں پیدل چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا وہی ہے۔ کیوں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ اس کو مسخر آپ نے کیا، آپ نے عطا، اور اگر آپ اس کو مسخر نہ کرتے تو ہمارے تو بس میں تھا ہی کچھ نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہ ہمارا جو یہ سفر ہے اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں نیکی کا اور تقوی کا۔ کس موقع پر ہے یہ بات؟ سفر، سواری کے موقع پر۔ تو وہ تقوی جس کی ضرورت ٹھہرے ہوئے بھی ہے اور سفر میں بھی، وہ تقوی جس کی ضرورت صبح بھی ہے اور شام بھی ہے، وہ تقوی جس کی ضرورت لیٹے ہوئے بھی ہے اور چلتے ہوئے بھی ہے، وہ تقوی جس کی ضرورت خوشی میں بھی ہے اور غمی میں بھی ہے، وہ تقوی جس کی ضرورت خوشحالی میں بھی ہے اور تنگ دستی میں بھی ہے۔ ہمارا اس تقوی سے تعلق کتنا رہتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اور دعائیں بھی ہیں جن میں آپ اللہ سے بار بار تقوی کا سوال کریں۔ اب بات یہ ہے کہ تقوی 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 اللہ جل شانہ اس سے ملے گا کیا؟ اس سے ملے گا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایک آیت ہے سورۃ الحشر، اللہ جل شانہ اس ایک آیت میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا، اور پھر دوبارہ فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم جو کرتے ہو اللہ اس سے بڑی اچھی طرح باخبر ہے۔ اور قرآن و سنت میں اگر آپ دیکھو کھولو تو تقوی 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 اتنی بار ہے کہ عقل و سمجھ والا سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ مولا نے جب اتنی بار کہا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ آؤ صرف 5 فائدے اس مختصر سے وقت میں، اور وہ بھی سارے قرآن کریم میں سے نہیں، صرف ایک سورت، صرف ایک سورت۔ اور میری آپ سب سے گزارش ہے گھروں کو جاؤ، مرد بھی اور خواتین، قرآن کریم کی سورت کو کھولو اور پڑھو۔ سورۃ الطلاق ہے، سپارہ 28واں ہے اور آیت نمبر 2 اور اس کے بعد ولیات۔ سورۃ الطلاق پارہ 28واں اور آیت نمبر 2 سے شروع ہو جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ میں تقوی کے 5 فائدے بتلائے۔ پہلا فائدہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور تقوی کا یہ جو فائدہ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہ ہو، یہ ایک فائدہ بہت بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ڈر گیا اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ساری مشکلوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے اللہ خود بنا دے۔ ہم مشکلات میں پھنسے ہیں کہ نہیں پھنسے؟ ہر روز وزیر بدل رہے، اب وزیر خزانہ اور لاؤ،
پچھلا ٹھیک نہیں ایک اور لاؤ، چلو اگلے سے بھی بات نہیں بنی، پچھلے کو پھر دوبارہ بلاؤ، کسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نکلنے کا راستہ نظر آتا ہے؟ جو آتا ہے بیڑا پہلے سے بھی زیادہ پانی کے اندر ڈوبتا جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ زمین والوں کی طرف مت دیکھو، اپنے نفس کی اصلاح کرو اور پھر اس کی رحمت کا انتظار کرو، اس کی رحمت ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ خود پیدا کرو۔ کیسے پیدا کرے گی؟ وہ میرا اور تمہارا درد سر، میری اور تمہاری عقل کتنی سی عقل ہے، یہ بجلی آتی اور جاتی ہے، ابھی تک ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اور یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ میں اس کے لیے خود نکلنے کا راستہ بناؤں گا، ارشاد ہے میں خود بناؤں گا۔ یجعل لہ، وہ خود بنائے، کسی پہ بات نہیں چھوڑی۔ کوئی بندہ کہتا ہے نا یار اس نے کام تو میرا کرنا تھا لیکن بیچارہ بیمار ہو گیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کام کرنا تھا لیکن بیچارہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ کام اس نے میرا کرنا تھا لیکن رکاوٹ آ گئی ہے، اس کو اپنی مصیبت پڑ گئی ہے۔ لیکن یہاں جس کا تقوی اختیار کریں گے اس کو کبھی کو مصیبت پڑی ہے؟ بولو اس کو کبھی کو مشکل آئی ہے؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، وہ تو وہ ہے آسمان و زمین میں کوئی چیز اسے عاجز بنا سکتی، بولو زور سے، بنا سکتی نہیں ہے۔ اگلا فائدہ تقویٰ کا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہم دنیا داروں کے لیے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے لیے ایمان دین سے بھی بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ معیشت کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ایسی بات سر پکڑ کے ہر کوئی بیٹھا ہے، پیسے والا بھی اور غریب بھی، امیر بھی اور غریب بھی، جائیدادوں والے بھی اور کرائے کے مکانوں میں رہنے والے بھی، کہ صبح پورا ہو گیا ہے، رات کو پورا کہاں سے ہے کہ نہیں؟ یہ بات صرف اسی پہ بس نہیں، بات آگے نکل چکی ہے۔ پانی پانی پانی، اس کو اب آنکھیں اور جسم ترس گئے ہیں، پانی کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں؟ جو آتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی اختیار کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو رزق میں دوں گا اور وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ چاہتے ہیں رزق نہیں چاہتے، کون ہے جو نہیں چاہتا ہے؟ اور رزق مال اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے ایک انتہائی ضروری چیز بنائی۔ تو دوسرا فائدہ، دوسری بات کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے میں اور تو گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تھک گئے، دروازے کھٹکھٹا کے آئی تھی نا خبر، یہاں سے 30%، 40% تمہیں کم مل جائے، انہوں نے بھی جواب دے دیا، انہوں نے جھنڈی دکھا دی کہ جاؤ کہیں اور سے لینا لے لو، ہم نے تو بات ہی نہیں کی۔ اب کبھی کدھر دیکھتے ہیں، کبھی کدھر دیکھتے ہیں۔ تقوی اختیار کرو، ہاں دنیاوی وسائل، دنیاوی ذرائع، کوشش محنت جو ہو سکتا ہے حلال طریقے سے کرو، لیکن اس سے پہلے میں اور آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے نفوس ان کی اصلاح کرو، اپنی گندگی کو دور کرو، اپنے آپ کو چمکاؤ۔ جب یہ کرو گے تو پھر رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا جہاں سے کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جو نہیں دیتے تھے وہ دروازے پہ آ کے خود پیروں میں رکھ کے جاتے، جو بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کر کے پیروں میں لے آتے۔ دل کس کے ہاتھ میں؟
بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ ناچ کے، گا کے، بے حیائی کر کے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کے ان کو راضی کر لو گے، سمجھ تو راضی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہماری تہذیب میں آ گئے ہیں، دو ہی نے سارا کچھ۔ یاد رکھو وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی اور نصرانی نہیں بن جاتے۔ انہیں تم کیسے خوش کر سکتے؟ خوش اسے کرو جو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، اس کو راضی کرو۔ تیسرا فائدہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ کلام رب العالمین ہے، اس کو پڑھو، کھولو، دیکھو۔ یہ صرف موت کے وقت سورہ یاسین پڑھنے کے لیے نہیں، اس کو پڑھ کے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اسے نازل کیا۔ اور میں اور آپ ہر شخص اس وقت اپنے آپ سے سوال کرے، ہم پہ جو حالات گزر رہے ہیں، ہم ہر روز کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں؟ ہر بندہ، مرد، عورت، جوان، بوڑھا، ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے وہ روز کتنی تلاوت کرتا ہے، کتنی کرتے ہیں ہم؟ اس کی تلاوت کو چھوڑو، 5 فرض نمازیں ہیں جن کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ کیا مساجد میں اتنی پریشانی کی حالت میں مساجد کی آبادی میں اضافہ ہوا؟ فجر میں کوئی لوگ زیادہ دیکھیں؟ صبح اٹھ کر وہی گدھے کی طرح شام تک ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کچھ مل جائے کچھ مل جائے، لیکن بستر سے اٹھ کر فجر کے وقت اس گھر میں آنے کی توفیق کتنوں کو ملتی ہے؟ اور پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ رحیم، اور دعا کرو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہے غفور الرحیم، لیکن میں اور تم اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ اس قابل، پھر دیکھو اس کی رحمتیں کیسے آتی۔ تیسرا فائدہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آسانی چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ لمبے لمبے کاروباروں والے ان کے کروڑوں روپے پھنس گئے ہوئے، روتے روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ یار کروڑوں کی گراہی ہے، جس سے لینے ہیں وہ فون ہی نہیں اٹھاتے، اور اگر اٹھا لیں تو وہ آگے سے اتنا روتے ہیں، آدمی مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتے یار اس سے مانگو کیا، وہ خود ہی پنجابی میں کہتے اپنا سیاپا خود کر رہا ہے، میں تمہیں کہاں سے؟ ہے کہ نہیں ایسی بات؟ جو پیسے والا ہے وہ بھی روتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی روتا ہے، گزران زندگی مشکل ہے، معاملات گمبھیر ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کر تیرے معاملات کو اللہ آسان کرے گا۔ کہتے ہیں نا یار روٹی اس کو بھی ملتی ہے، لیکن دیکھو رات میٹھی نیند کتنی سوتا ہے، اور ایک وہ بھی ہے ارب پتی ہے لیکن نہ نیند رات کو آتی ہے نہ چین صبح آتا ہے۔ کیوں؟ زندگی میں آسانی، زندگی میں سہولت، زندگی میں آرام کہاں سے آتا ہے؟ وہ اوپر سے آتا ہے، زمین والوں سے بندہ اسے خرید سکتا، یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے، منڈی سے جا کے لے آؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کر تیرے اور میرے کاموں کو آسان وہ خود کر دے گا۔ چوتھا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور پانچواں فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، فرمایا تقوی اختیار کرو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اور گناہوں کی معافی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کے بندوں ہے، جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے
جو بتلایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، وہ تو یہی ہے کہ گناہوں کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ تو بے وقوف ہیں جو ان حالات کو گناہوں سے جوڑتے ہیں۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ ساری دنیا کی حالات خراب ہے، ساری دنیا کی معیشت ڈوب رہی ہے، کیوں ڈوب رہی ہے؟ وہ پیدا کرنے والا ظالم تو نہیں، اس نے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی رینگنے والا نہیں مگر اس کی روٹی کا ذمہ کس پہ ہے؟ تو یہ جو تنگی آئی ہے، یہ جو رینگنے والے اور ان میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پانچواں اور اس صورت میں بیان کردہ آخری فائدہ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، گناہ بھی معاف کرتا ہے اور اس کو اجر بھی بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب آپ سارے عقل مند سمجھدار ہو، اس کو یہ 5 چیزیں مل جائیں، باقی کوئی چیز رہ گئی ہے؟ بولو کو رہ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔